بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مملکت، اجازت ہو تو تقریب کا آغاز کیا جائے۔ تقریب کا آغاز کلام الہی سے کیا جاتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں قاری ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ منتخب وزیر اعظم سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمران احمد خان نیازی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت وحدت و توحید و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتاب الہیہ کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم النبیون نبی الین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین.
नाज़रीन, जनाब इमरान सदर- खान साहब ने वज़ीर आज़म इजाज़त हो तो तकरीब का इख्तिताम किया जाए। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि वो चाय के लिए तशरीफ़ ले चलें। आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठा लिया है और ये मनाजिर हम आपसे बराह रास्त शेयर कर रहे थे अवान सदर के हॉल से।